لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ کو جنگ سے اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ ان میں سے ڈرتا ہے لوگوں سے جیسے ڈرا کرتے ہیں اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے وہ اے ہمارے رب کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت اور زیادہ۔ کہہ دو کہ فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر دھاگے کے برابر بھی۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب وہ لوگ مکہ میں تھے اور اس وقت اللہ سبحانہ 13 سال تک اتنا ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی حکم تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ آخر اتنا ظلم ہوتا تھا، وہاں پہ حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر تھے، وہ کافروں کو ایک تھپڑ تو مار سکتے تھے نا، لیکن کسی کو حکم نہیں تھا۔ اور آپ پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ اس نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابھی یہ تعداد میں کم تھے، ابھی کمزور تھے، اگر وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ ان کو مار کے ختم کر دیتے اور اسلام کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ان کو صبر کرو اے اہل یاسر، صبر کرو۔ کس طرح کے ظلم ہوتے تھے جس پہ ان لوگوں نے صبر کیا۔ اور جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم جہاد میں نکلو، کیونکہ جب مدینہ میں آتے ہیں مسلمان تو اس وقت اور بھی ارد گرد کے لوگ جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو منافق تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تم دیکھو تو جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں تو نکلو تم ان لوگوں کی مدد کے لیے جو کمزور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جہاں کہیں ہوگے تم آ کر رہے گی تمہیں موت، اور خواہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، کہ تم اس ڈر سے جہاد کے لیے نہیں نکلتے کہ وہاں پہ کہیں تم مر نہ جاؤ، تو تم جہاں بھی کہیں تم ہوگے اگر موت کا وقت ہے تو تمہیں آ کے رہے گی، اور اگر پہنچتا ہے تمہیں کوئی فائدہ تو کہتے ہیں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں کہ یہ اے پیغمبر تمہاری وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں ان کی جرت اتنی تھی کہ کہتے تھے کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی، اور احد کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جب نقصان ہوا تھا تو پھر کہتے تھے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اندر بیٹھ کے لڑائی کریں گے مدینہ کے، تو آپ کا یہ فیصلہ تھا جس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں سمجھ سکتے کوئی بات، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو وہ ہے اللہ کی طرف سے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے بھیجا ہے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ اس پر گواہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، پھر جب جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتے ہیں ایک گروہ ان میں سے خلاف اس کے جو تم کو کہتے ہیں، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، سو منہ پھیر لو ان سے اور توکل کرو اللہ پر، کافی ہے اللہ سازگار۔ تو کیا نہیں یہ غور کرتے قرآن میں، اور اگر یہ ہوتا کسی کی طرف سے سوائے اللہ کے تو ضرور یہ پاتے اس میں کوئی اختلاف، اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اسے، اور اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس اور ذمہ داروں کے پاس تو ان کے اپنوں میں سے تو اس کو جان لیتے وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیروی کرنے لگتے تم شیطان کی سوائے چند ایک کے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو جس کی بات ہو نا اس تک پہنچا دو اسے، یا پھر اس کو بتا دو جو اس کا حل کر سکتا ہے۔ ایسے نہیں کہ جہاں بیٹھو وہاں پہ باتیں کرنا شروع کر دو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، سوائے اس کے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ معاملہ صرف اس تک جو اس کی بہتری کر سکتا ہے، جو اس کو حل کر سکتا ہے، یا پھر اس تک جس تک وہ بات پہنچانی ہے۔ ادھر ادھر باتوں کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سو لڑو تم اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، اور ترغیب دو مومنوں کو، توقع ہے اللہ سے کہ وہ روک دے جنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے کے لحاظ سے۔ جو کرے گا سفارش نیک کام کی تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے،
اور جو کرے گا سفارش برائی کی تو ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت ادب سکھا رہے ہیں کہ جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا، تو دعا دو تم بہتر اس سے یا لوٹا دو، وہی بے شک اللہ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا۔ جیسے اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن، کہ نہیں ہے کوئی شک جس میں، اور کون ہوگا زیادہ سچا اللہ کی بات میں۔ اور آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں، دو گروہ بن بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ نے اوندا کر دیا ان کو بسبب اس کے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو ان کو جس کے کو گمراہ کر دیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی اور راستہ۔ چاہتے ہیں وہ کاش تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہو گئے ہیں، تو تم ہو جاؤ سب برابر، تو نہ بنانا ان میں سے کسی ایک کو دوست جب تک نہ ہجرت کرے وہ اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب حکم آ گیا ہجرت کا مدینہ کی طرف، تو جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ کرائیٹیریا تھا کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے بس وہی مومن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ روگردانی کرے تو ان کو پکڑ لو، قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی ایک کو دوست اور نہ ہی مددگار، مگر وہ لوگ جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو، یا آج تمہارے پاس کے تنگ آ رہے ہوں ان کے دل کے لڑے تم سے، یا لڑے اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں پھر نہ تم سے لڑے اور بھیجتے تمہاری طرف صلح کا پیغام، تو نہیں مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کا کوئی بھی جواز۔ آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاؤ گے تم کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب کبھی بلائے جاتے ہیں فتنہ انگیزی کو تو پلٹ پڑتے ہیں اس میں۔ تو اگر نہ وہ کنارہ کشی کرے تم سے اور نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام اور نہ روکے اپنے ہاتھ کو، تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں تم پاؤ انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ دے دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر اختیار کھلے طور پر، اور نہیں ہے کسی مومن کو شایان کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام مومن، اور خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو یہاں پہ یہ کہ اگر خطا سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا کرنا ہوگا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا جو کہ مومن ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ اس کو دیت دینی پڑے گی اس کے گھر والوں کو، لیکن اگر وہ خود معاف کر دیتے ہیں تو پھر اور بات ہے۔ پھر اگر ہو وہ اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہو تو آزاد کرے گا ایک غلام مومن، اور اگر ہو وہ اس قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو تو خون بہا ادا کرے اس کے وارثوں کو اور آزاد کرے ایک غلام مومن۔ پھر جس کو نہ یہ میسر ہو تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر توبہ کے لیے اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ سب جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے، رہے گا وہ ہمیشہ جس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر، اور اس کی لعنت تو تیار کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نکلا کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو اس سے جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے وہ مومن، حاصل کرنا چاہتے ہو تم فائدہ دنیا کی زندگی کا، سو اللہ کے پاس غنیمت کثرت سے، ایسے ہی تھے تم اس سے پہلے پھر احسان کیا اللہ نے تم پر، تو تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔ یہاں پہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سیریا میں بھیجا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا جب جنگ ہو رہی تھی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو ایک کافر نے جب ایک صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو قتل کرنے لگے
تو उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। उन्होंने ये सोचा कि इसने अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा है, और कोई भी होता तो ये सोचता, तो उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने बताया उनको, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी पे नाराज हुए और उन्होंने कहा कि क्या तुमने उसका दिल खोल के ये देखा था कि उसने ये जानबूझ के पढ़ा है या कि उसने कलमा तो पढ़ लिया था, तुमने उसको कत्ल नहीं करना था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं हो सकते बराबर घरों में बैठे मोमिन बगैर उज़र वाले और जहाद करने वाले अल्लाह की राह में अपने माल से और अपनी जानों से। फजीलत बख्शी है अल्लाह ने जहाद करने वालों को अपने मालों से और अपनी जानों से बैठ रहने वालों पर दर्जे में, और सबसे वादा किया अल्लाह ने बहुत उम्दा, और फजीलत बख्शी है अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अजर अजीम की। अब यहाँ पे देखिए कि बैठ रहने वाले वो जो अपने माल से खर्च कर रहे हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा वो जहाद पे जा रहे हैं तो हम अपना माल दे देते हैं, हम तो यहाँ पे मसरूफ हैं तो हम ऐसी उनकी मदद करते हैं, उनको सवाब उसका है। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी मुश्किल काम कर रहा है दीन की तबलीग के लिए, दीन को बुलंद करने के लिए कोई काम करता है, तो हम उसको माल दे के उसको हेल्प करते हैं, तो हमें अजर तो उसका है। लेकिन वो लोग जो दीन के रास्ते में निकले हुए हैं उनका अजर बहुत ज्यादा है। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनका अजर अजीम है, दर्जात हैं उसकी तरफ से, और मग़फ़िरत और रहमत, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 97, बेशक वो लोग के रूह कब्ज करने लगते हैं जिनके फरिश्ते इस हाल में कि वो जुल्म कर रहे थे अपनी जानों पर, तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं कि थे हम आजिज और नातवान जमीन में। कहते हैं वो कि क्या नहीं थी जमीन अल्लाह की वसी कि तुम हिजरत कर जाते? और सो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है, और वो बुरी है जगह जहां पर वो लौट कर जाएंगे। देखिए ये कितनी डर वाली आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियां हो रही थी, और वो अपने आप को मजबूर जाहिर करें कि हम क्या करते हैं, देखे ना हम तो मजबूर थे, या हम ऐसी जगह जॉब करते थे जहां पे हमें नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं थी, या हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे हमें हिजाब लेने की पाबंदी थी, या कोई भी किसी किस्म के भी आप देखें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने आएंगे तो वो ऐसे बहाने करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, तो फिर तुम ऐसी जगह से निकल जाते, ऐसी जमीन पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन क्या उसमें वसअत नहीं थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बहुत फायदे देता अगर तुम ऐसे करते। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, मगर वो जो आजिज और नातवान मर्दों में और औरतें और बच्चे के नहीं कर सकते वो कोई तदबीर और नहीं पा सकते वो कोई रास्ता। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें, हमेशा ये बात होती है कि जहां पे कोई रुखसत किस तरह से आती है कि वो लोग जो मजबूर हैं, जो बच्चे हैं, जो नहीं कर सकते, उनके लिए पूछ नहीं है, लेकिन जो जानबूझकर ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं उनकी पूछ होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सो ये लोग करीब है कि अल्लाह माफ कर दे उनको, किनको? जो गरीब थे, ना बच्चे थे, मजूर थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस हुक्म की पैरवी नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो हिजरत करेगा अल्लाह की राह में पाएगा वो जमीन में रहने की जगह बहुत सी और कशाइश, और जो निकल जाए अपने घर से हिजरत के लिए अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, फिर आ पकड़े उसको मौत, तो यकीनन वाक़या होगा उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, और है अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान। Yeah.